اسرائیل اور ایران میں جنگ چھڑ گئی۔ اسرائیل نے جنرل سید رضا موسوی کے بعد ایرانی پاسداران انقلاب کے مزید 11 ممبران کو نشانہ بنا ڈالا۔ عرب میڈیا نے دعویٰ کیا کہ شام کے دمشق ایئرپورٹ پر اسرائیلی حملے میں ایرانی پاسداران انقلاب کے 11 ممبران شہید ہو گئے۔ عرب خبر رساں ادارے نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل نے 28 دسمبر کو رات گئے دمشق انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر فضائی حملہ کیا، جس میں ایرانی پاسداران انقلاب کے 11 ممبران شہید ہوئے۔ عرب میڈیا کا بتانا ہے کہ اسرائیلی حملے کا نشانہ بننے والے ممبران مشرقی شام میں ایرانی فورسز کی دیکھ بھال کی ذمہ داریوں پر فائز تھے اور وہ حملے کے وقت ایئرپورٹ پر ایک سینئر وفد کا استقبال کرنے کے لیے موجود تھے۔ دوسری جانب ایرانی پاسداران انقلاب نے عرب میڈیا کے دعوے کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ اس سے قبل شام کے سرکاری میڈیا اور وزارت دفاع نے مشرقی شام میں دمشق کے نزدیک اسرائیلی حملے کی اطلاع دی تھی۔ اسرائیل کی جانب سے بھی دمشق کے ایئرپورٹ پر حملے سے متعلق کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔ تاہم اسرائیل نے ایک بیان میں کہا تھا کہ وہ اپنے سب سے بڑے دشمن ایران کو صدر بشار الاسد کی ملک میں موجودگی کو طول دینے کے لیے شامی حکومت کی حمایت کی اجازت نہیں دے گا۔ اس حوالے سے شام میں کام کرنے والی انسانی حقوق کی تنظیم کا کہنا ہے اسرائیل اپنے حملوں میں شام کی ایئر ڈیفنس کو نشانہ بنا رہا ہے جو ملک کے جنوبی صوبے میں موجود ہیں۔ واضح رہے کہ ایرانی پاسداران انقلاب نے رواں ہفتے ہی شام میں اپنے اہم کمانڈر جنرل سید رضا موسوی کے اسرائیلی حملے میں شہید ہونے کی تصدیق کی تھی۔ شام کے دارالحکومت دمشق میں اسرائیلی حملے میں ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر جنرل سید رضا موسوی شہید ہو گئے تھے۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے دمشق میں زنیبیہ ضلع کے قریب فضائی حملہ کیا تھا، جس میں پاسداران انقلاب کے کمانڈر جنرل سید رضا موسوی شہید ہوئے۔ جنرل رضا موسوی شام میں مزاحمتی یونٹ کے انچارج تھے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے دھمکی دی کہ اسرائیل کو رضا موسوی کے قتل کی قیمت چکانی ہوگی۔ اس حوالے سے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور ایرانی وزارت دفاع نے بھی اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ اسرائیل یقینی طور پر ایرانی جنرل کے قتل کی قیمت ادا کرے گا۔ جنرل رضا موسوی کی شہادت پر ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا کہنا تھا اسرائیلی اقدام خطے میں صہیونی حکومت کی بے بسی اور نااہلی ظاہر کرتا ہے۔ ایرانی وزارت دفاع نے بھی اس معاملے پر سخت اور مؤثر رد عمل دینے کا انتباہ دیا تھا۔ جنرل سید رضا موسوی کی شہادت پر تہران میں سینکڑوں افراد نے احتجاجی مظاہرہ بھی کیا اور مظاہرین نے جنرل سید رضا موسوی کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کیا۔ جنرل رضا موسوی جنرل قاسم سلیمانی کے ساتھی تھے۔ خیال رہے کہ امریکہ نے 3 جنوری 2020 کو عراق کے دارالحکومت بغداد میں ایرانی قدس فورس کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی گاڑی کو نشانہ بنایا تھا، جس میں جنرل قاسم ساتھیوں سمیت شہید ہو گئے تھے۔ واضح رہے کہ ایران اور اسرائیل میں لفظی جنگ بہت تلخ رہی ہے۔ اسرائیل شام میں ایران سے منسلک اہداف پر مسلسل حملے کر رہا ہے۔ غزہ میں 7 اکتوبر کو حماس کے حملے کے بعد اسرائیل اور ایران میں کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ اسرائیل ایران پر حماس، حزب اللہ اور حوثیوں کی حمایت کا الزام لگاتا ہے اور ان تنظیموں کی حمایت کی وجہ سے اسرائیل ایران کو اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتا ہے۔